مجھے درکار ہو تو مجھے کسی سے نہیں مانگنا بلکہ تم سے لینا ہے، اور دوران قیام کوئی واردات نہیں کرنی مجھے، نہ کچھ لوٹنا ہے اور نہ ہی کچھ چرانا۔ بالکل میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں، آپ کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو میں مہیا کروں گا، کھانا، کپڑا، رہائش۔ میری ضروریات اتنی معمولی نہیں ہے کہ تم کسی دیہاتی کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ پڑھے لکھے آدمی کی ضروریات کمپلیکس ہوتی ہیں۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کچھ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ مومنہ بھلا دو گے میرے لیے؟ میں نے تم سے پستول مانگا تھا، دیا تم نے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کیوں ہے، اگر آپ کہتے تو میں آپ کو تلاش کر دیتا۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں۔ ہاں بالکل کہا تھا۔ تو پھر جیسے میرا جی چاہا میں نے پستول تلاش کیا، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت لے لیتے تو شاید۔ دیکھا تم نے کس قدر فرق ہے تمہارے کال و فیل میں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں، لیکن اپنے گھر میں مجھے اجازت کی بھی حاجت ہے۔ یہ تم جیسے سارے نیک لوگوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ تم بہت فرق رکھتے ہو اپنی باتوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ تم لوگ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ میرے پستول کا لاک خراب ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی۔ ہتھیار کے بغیر میں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ خوش ہیں؟ ہتھیار بندے کے پاس ہونا تو بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایک ہتھیار تو آپ نے ہتھیار لیا، ایک میں پیش کروں؟ لاؤ، نکالو دو۔ اللہ پہ اگر توکل رکھو گے تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو گے تو پانی خود تمہاری حفاظت کرے گا، سطح پر تیرنے لگو گے۔ ایسے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ میں تم جیسے پریچر اور سلی سرمنائزر کا گلا دبا سکتا ہوں۔ دور جاؤ، دور جاؤ میری نظر سے۔ بیٹھیے۔ سادہ سا کھانا ہے، لنگر سمجھ کے کھا لی پلیز۔ میں نے بڑے لنگروں کی روٹیاں توڑی ہیں حضور، لیکن بددل رہا۔ بڑے پیروں کی صحبت میں رہا ہوں لیکن بیکار۔ صوفی ملے تو بددین، پیر ملے تو حریص، رہبر ملے تو فاسق۔ ہر جگہ ایک ہی دستور دیکھا حضور کہ مرید متی ہو کر چلے، لاٹھی سے ہانکا جائے، اپنی عقل استعمال نہ کرے۔ اور تم کو اطاعت کی حقیقت نہ بتائی شہراز صاحب، تمہیں اطاعت کی جھوٹی چابی سے بڑے سفر کا انجن سٹارٹ نہ کر کے دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہ ملی سر۔ پورے 20 برس پہلے اسی راستے میں پڑا تھا۔
سر میں نے اندرون شہر جنم لیا. میری 3 پشتیں اسی گلی سے گزرتی ہوئی قبروں میں جا بسیں. میں نجیب الطرفین ہوں. میں نے اشرافوں میں آنکھیں کھولی. ماں نے جب دودھ پلایا وضو کر کے پلایا. ہمارے گھر میں مرد اعلانیہ بدقماش نہ تھے. وہ برے کام کر کے ان پر نہ تو فخر کرتے نہ ہی شہادتیں اکٹھی کر کے ان سے اپنی بدیوں کا اعلان کرواتے. میرے پرکھوں میں نہ تو بدنیتی تھی نہ ہی بدنظری. یوں سمجھ لیجئے سر ہم ہوائے زمانہ سے بچے ہوئے تھے. پھر وقت بدل گیا. رزق حلال کافی نہ رہا. کہیں سے بدنیتی در آئی. مرد بدنظری کا بھی شکار ہوئے. آتے جاتے دوسروں پر نظر رہنے لگی اور اپنا احوال مخفی ہو گیا. گلی کے بہت سے لوگ کھلے علاقوں میں جا بسے. بس سرکار بدنظری کا آغاز ہوا. لوگ کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, لوگوں کے احوال سے اپنے جامے تنگ ہو گئے. اپنے لقمے سر پڑ گئے. اپنی نیندیں حرام ہو گئیں. اپنا چین تباہ ہو گیا. میری 3 پشتوں نے ورق کوٹے تھے. اب یہ رزق کافی نہ رہا. میں اندر کی بدنیتی سے بھاگا سر ارشاد. میرے لیے کوئی پناہ نہ تھی. میں نے سنا تھا کہ وہ بڑے صوفی ہیں, کرنی والے ہیں, پل میں دکھ دور کر دیتے ہیں, ضرورت نپٹاتے, حالات بدل دیتے ہیں. سرکار بیٹھا رہے نجس پلید کتے, بیٹھا رہے. تحصیل خشوع جائز, باطن سے عنصری حکمرانی نکال پھینک. تخم کو پھل بننے میں پھل کو الافلاک کل توبہ کا سہارا ڈھونڈ. مواحد ثلاثہ حادث ہے, حد عقل نامکمل, پھر بھی بکواس کرتا ہے. حضور میں کچھ سمجھا نہیں, تعویل کیا کروں گا؟ یہاں کر سمجھنے کی شرط نہیں. حضور جذب میں ہے, جو بولتے ہیں حق ہے, پر ہم جیسوں کو اس کی سمجھ کہاں. میرا ایک مسئلہ تھا جناب عالی. سب مسئلے حل ہو جائیں گے, کیا دینی کیا دنیاوی. حضور کی بابرکت ذات پر بھروسہ رکھ, حضوری میں رہے, منہ سے قلب سے اطاعت کر, ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. قوت القلوب, محافظ, طاعت موقدہ, اذکار منقولہ, حق اللہ, حق اللہ. میں سمجھا نہیں سائیں جی کی رمز. بھائی میرے سمجھنا بوجھنا کچھ نہیں. میں دیکھتا ہوں تم میں کفر کی بیماری ہے. لڑکی میرے پاس آ. پیر جی کے پاس جا. آؤ میرے ساتھ اندر چلو, اندر چلو میرے ساتھ. دست خدا ہے پیشوا, ہماری طرف دیکھ. بدنصیب لڑکی, گھبرا رہی سورا, شاہ جی کی طرف دیکھ. یہ نوادرات 6 پشتوں سے چلی آ رہی ہیں. شاہ جی کسی کو نہیں دکھاتے, پر آپ کے لیے حکم ہو گیا ہے. ان کی زیارت سے اپنا باطن روشن کر لو. ایسا خزینہ کہیں نہیں ملے گا, ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا.
لیجیے، لے لیجیے، غیب سے